बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट तो क्या है, इंटरनेशनल जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें भी ये पहली दफ़ा होगा कि हम उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं, उनके लिए हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। और ये आज हमारा पहला सेशन होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यूट्यूब पे हमेशा इंशाल्लाह मौजूद रहेगा। कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ एक मकसद है कि जनाब थोड़ा सा सीख लो। पैसे आपके ज़ाया होने, मेरे कोई पैसे ज़ाया नहीं होने। करोड़ों रुपया आपके ज़ाया होने हैं। आपके आबाओ अजदाद की ज़मीनें बिकनी है, तो या आपने जो इतनी मेहनत से पैसा कमाना है वो बर्बाद ना करें। मेहरबानी करके थोड़ा सा चीज़ों को सीखने के बाद इन्वेस्ट किया करें, इतने भोले ना बने। तो शायद मेरे अल्फाज कोई आपको सख्त लग रहे हो, लेकिन दिली दुख होता है जब रोजाना की बुनियाद पर इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस आते हैं कि फलान मेरे साथ फ्रॉड कर गया, मेरे साथ ये चीज़ हो गया। अब एक साहब की मुझे ओवरसीज से कॉल आई 3-4 दिन पहले कि मेरा 5 से 6 करोड़ पिछले 3-4 साल में डूब गया, और सारी जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने बताई सारी की सारी गलत इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। तो अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट सदका जारिया ये रहेगा, और अगर आप इससे फायदा उठा लेंगे तो आपको ही या आपकी नस्ल को फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा ये कि मजीद अगर आप इससे बेनिफिशियल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं भी देखेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, रियल एस्टेट का कम्युनिटी ग्रुप आ रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, पाकिस्तानी रियल एस्टेट के अंदर सब अच्छा नहीं है। करोड़ों रुपया कमा लो, लाखों रुपया कमा लो, इतना प्रॉफिट, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त की अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो कम से कम 70 से 80% जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो गलत इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसकी कई वजूहात हैं, और ये आगे चल के अभी या अगले 3-4 साल 5 साल में आपको पता लग जाएगा कि आज जो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादातर कर रहे हैं या पिछले 1 से 1.5 साल में कर भी चुके हैं, वो आपने बर्बाद कर दी है। तो उसकी कई वजूहात हैं कि ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गलत कैसे हो जाती है, क्यों लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें। आपने ये तो सुना होगा करोड़पति लोग बन जाते हैं, लेकिन इसी रियल एस्टेट की वजह से लोग करोड़पति से रोड़पति भी बन जाते हैं, और ज्यादातर लोग वही बन रहे हैं। तो वो मैं आगे इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर जस्ट ये बताऊंगा, और आगे इंशाल्लाह ये सेशंस आते रहेंगे, और आपको इंशाल्लाह इनसाइड जो न्यूज भी और जो चीजें हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारी इंशाल्लाह पता लगती रहेंगी। और ये मेरा दावा है, क्योंकि मेरे से ज्यादा सर्चिंग इंशाल्लाह रियल एस्टेट में पाकिस्तान में तो कहीं किसी ने नहीं की। ये मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं। और जितना मैंने डाटा कंगा लिया, कोई ऐसी चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ यही इंशाल्लाह इस चैनल पे मिल जाएगी, और ये सदका जारी होगा। ये आगे तक आपने लोगों तक भी पहुंचाना है। सबसे पहली चीज, लोग क्यों बर्बाद होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों जाया करते हैं, उनके अंदर एक स्किल नहीं होती है। एसेट मैनेजमेंट की जो स्किल है, जो कि हमें घर से सिखानी चाहिए, घरों में पढ़ानी चाहिए, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में बतानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसेट मैनेजमेंट स्किल का क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि हम ये तो बच्चे को बताते हैं कि बेटा आपने जी जॉब करनी है, आपने पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, या पाकिस्तान से बाहर जाके आपने पैसा कमाना है। ये सारी चीज तो हम बताते हैं, और इसकी अहमियत भी बताते हैं कि क्यों जरूरी है। लेकिन इससे अगला स्टेप के कल को बेटा अगर आपके पास 10 लाख आ जाता है, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ आ जाता है, तो आपने उस पैसे का करना क्या, उसको मैनेज किस तरह करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा कमाने के बाद आप जाया कर दो। और पाकिस्तान में मैक्सिमम, और ओवरसीज भी मैक्सिमम यही कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और उसके बाद वो जाया कर रहे हैं पैसा। वो कई सालों की मेहनत जाया हो जाती है। दूसरा ये कि सिर्फ यही पैसा जाया नहीं हो रहा, जो आपके बाओ अजदाद ने कोई प्रॉपर्टी बना के दी थी, कोई एसेट्स बना के दिए थे, कोई एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह बना के दी थी, जो आपको विरासत में मिल गई, वो भी हम बर्बाद कर रहे हैं, वो भी जाया कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे अंदर ये स्किल थी ही नहीं, हमें ये कभी स्किल सिखाई ही नहीं गई। अब ये किसी स्कूल कॉलेज में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। आज से इसको ज्वाइन करके आप इसको सीखना शुरू कर दो। अब मेरे पास भी अगर आज एक बंदा आता है ना, वो कहता है कि घर मैंने बनाना है, और वो अपनी बताता है कि ये मेरी डिमांड है जी, ऐसे बना दें, ऐसे कमरे कर दें, ऐसे कर दें। तो सबसे पहले मैं उसको पता है एक चीज सिखाता हूं, मैं उसको कहता हूं कि यार इसको आपने घर को इस अंदाज में बनाना है
کہ آپ نے کل کو اگر بیچو تو اس گھر کے اندر کوئی ایسا عیب نہ رہ جائے اس کی کنسٹرکشن کے اندر یا اس کے میپ کے یا اس کے ڈیزائن کے اندر کہ کل کو جی اس کا ریٹ ہی نہ لگ رہا. وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جناب ہم نے تو بیچنا ہی نہیں, ہم نے تو خود رہیں گے, ہم نے تو کبھی نہیں بیچنا اس کو. میں نے کہا کیا 10 سال بعد بھی نہیں بیچنا, 20 سال بعد بھی نہیں بیچنا؟ کیا واقعی آپ اتنے شور ہو گے؟ کل کو خدا نہ خواستہ یار کوئی اتنا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, کوئی مسئلہ مسائل آ جاتا ہے تو کہتے نہیں اگر کوئی ایشو آ گیا پھر تو بیچیں گے. میں کہا اگر تب آپ بیچو گے تو یہ چیزیں آپ کی پرابلمز کریں گی اور یہ آپ کی ری سیل میں نہیں جائے گی, چیز پھنس جائے گی آپ کی. تب ان کو چیز سمجھ آتی ہے. حالانکہ یہ میرا کام نہیں ہے, میرا کام یہ ہے کہ وہ میرے سے گھر بنوانے آیا, چپ کر کے میں اپنے پیسے پکڑوں اس کو گھر بنا کے دے دوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ اسکل اس کے اندر نہیں ہے, یہ میں نے ڈیلیور کرنی ہے, یہ اخلاقی طور پہ میرا فرض ہے. ایسٹ مینجمنٹ اسکل ہمارے اندر نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جب یہ اسکل نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ چال جو ہوتی ہے نا اس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے, خیر کیریئر بھی اڈاپٹ کرنا ہو یا کوئی ڈگری بھی کرنی ہو, کچھ بھی کرنا ہو, ہم بھیڑ چال, ہماری اپنی کوئی لرننگ تو ہوتی نہیں ہے ماشاءاللہ, کوئی سرچنگ تو ہوتی نہیں ہے, تو جو چاچو ماموں کا بیٹا کر رہا ہوتا ہے نا وہی ہم بھی کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سراؤنڈنگ کے اندر دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ جی فائلیں اٹھا رہے ہیں, ہم فائلیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. لوگ جی ہائی رائز میں انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ہم جی آنکھیں بند کر کے جی ہائی رائز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ اس چیز میں پیسہ لگا رہے ہیں, ہم وہاں پہ پیسہ یہ ہم کیا کرتے ہیں بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر اپنی وہ سکل ہوتی نہیں ہے, ہمیں خود قوت فیصلہ ہمارے اندر ہے نہیں, وین ہمارا کوئی بنتا نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ جو پیسہ اب غلطی سے آ ہی گیا اگر آپ کے پاس, تو اس پیسے کو سنبھالنا کیسے ہے اور اس پیسے کو ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے. تو یہ ماشاءاللہ اسکل تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں آپ کو لاسٹ ایئر کی ایگزامپل اگر دوں نا, لوگوں نے اپنی جو بنی بنائی جائیدادیں تھی نا وہ بیچی. کس لیے بیچی؟ کہ ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے, پاکستان میں تو اب کوئی کام نہیں رہا, پاکستان میں تو یہ فلاں, ٹھیک ہے جی حالات بہت خراب ہوئے ہوں گے سارا, لیکن آپ نے باہر جا کے کرنا کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے نا جی میرے پاس جی یہ سکل ہے, میں جا کے یہ کام کروں گا, سمجھ آتی ہے. ایک بندہ جس کے پاس صرف ایگریکلچر, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پہ اس کے پاس 5 ایکڑ زمین تھی جس پہ وہ یہاں پہ کام کر سکتا تھا, فارمنگ کر رہا تھا یا جو بھی تھا, اس کا بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سکل نہیں تھی, کوئی اس کو کام نہیں آتا تھا, کوئی اس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی. لیکن اس نے کیا کیا کہ گاؤں کے باقی لڑکوں کو دیکھ کے کہ جناب وہ بھی 20 لاکھ لگا کے وہاں چلا گیا, وہ ڈنکی لگا کے وہاں چلا گیا, انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں اور آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی ایسی ایگزامپل دوں گی. انہوں نے اپنی 2-2, 4-4, 5-5 ایکڑ زمین جو بنی تھی, جو باؤ اجداد سے چلی آ رہی تھی, انہوں نے وہ بھی ضائع کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ قسمت اچھی تھی تو وہ بندہ پہنچ گیا, نہیں قسمت اچھی تھی تو وہ پیسہ سارا برباد ہو گیا. اچھا جن کی قسمت اچھی تھی, میں بات کروں گا کہ سعودیہ والی سائڈ پہ لوگ چلے گئے, دبئی والی سائڈ پہ چلے گئے, قطر والی سائڈ پہ چلے گئے, بڑی اٹریکشن ہے, دور سے سننے کو بہت اچھا لگتا ہے کہ منڈا باہر چلا گیا. لیکن آپ وہاں جا کے ان سے پوچھیں, وہ بیچارے رو رہے ہیں, وہ لیبر کا کام بھی ان کو نہیں مل رہا. سعودیہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, دبئی کے میرے اپنے دوست وغیرہ اس وقت وہاں پہ, ریسنٹ ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں وہ لوگ کہ غلطی ہو گئی ہے جی, ہم چھوڑ کے آ گئے. کیوں؟ یا تو آپ کے پاس سکل ہوتی, کوئی کام ہوتا پھر سمجھ آتی تھی, آپ نے وہ پیسہ بھی برباد کر دیا, بدنامی بھی مول لے لیا, واپس آتے ہیں تو پورے خاندان میں بدنام ہوتے ہیں. اب بیچارے وہاں بیٹھے رو رہے ہیں کہ غلطی کر دی. پاکستان میں تھوڑا بہت ہم کو کام کر لیتے. اب یہ کیا ہوا؟ ایسٹ مینجمنٹ سکل نہیں تھی, اس کی بنیاد پہ کیا ہوا؟ جو بھیڑ چال ہوئی اس کا آپ شکار ہو گئے. تیسرے نمبر پہ یہ تباہ کیوں ہو جاتے ہیں, برباد کیوں ہو جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں؟ کنسلٹنسی. پاکستان میں اگر میں بات کروں تو نہ ہونے کے برابر ریئل اسٹیٹ کے کنسلٹنٹ موجود ہیں. کچھ ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا جی وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے نہیں وہ لوگ. اب ظاہر ہے ہر بندہ تو ان کو اپروچ نہیں کر سکتا. کیوں؟ لوگ جو ان کے ایک سراؤنڈنگ کے اندر لوگ جانتے ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے, ان سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. لیکن ایک بندہ جو نظر ہی نہیں آ رہا دنیا کو, تو وہ اپنا فائدہ دنیا کو دے ہی نہیں پا رہا. اب کیا ہوتا ہے کہ کنسلٹنسی جو ہے نا وہ پراپر ملتی نہیں ہے. اب لوگ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ فراڈی ہوتے ہیں, ٹھگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کا پیسہ لوٹنا ہوتا ہے. ان کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ کے پاس اگر 2 لاکھ ہے, وہ تب بھی آپ کو ایک سکیم بتا دیں گے کہ جناب ایسے ایسے یہ 2 کا 4 میں آپ کو کر کے دوں گا. آپ ان کو بتاؤ کہ 2 کروڑ ہے, وہ 4 کروڑ کی سکیم آپ کو بتا دیں گے, یہ جناب ایسے میں 4 کروڑ کر کے دوں گا.
وہ کنسلٹنٹ نہیں ہوتے بیسیکلی, وہ بہروپیے ہوتے ہیں. اور مارکیٹ میں یہی میکسیمم چل رہا ہے. بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل پہ آ نہیں رہے. میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں کہ خدا را ڈیجیٹل پہ آئیں, ڈیجیٹل پہ کام کریں, لوگ آپ کے چہرے کو پہچانیں تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. میں تو اس حق میں ہوں, لیکن اب کیا جی وہ لوگ ہیں نہیں, اور مارکیٹ کے اندر جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کنسلٹنٹ نہیں ہیں, وہ بہروپی ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, آپ ٹرسٹ کر کے ان کے پاس جاتے ہو, وہ آپ کا پیسہ سارا برباد کر دیتے ہیں, غلط ڈیسیژن کروا کے, غلط انویسٹمنٹ کروا کے. کیوں؟ ان کے اچھے بھلے بیچ میں کمیشن اور چکر ہوتے ہیں, وہ سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے پیسہ. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ چلیں جی, ایسٹ مینجمنٹ سکل بھی کسی نے نہیں سکھائی, اور جی پھر بھیڑ چال بھی چلیں جی, آپ نہیں شکار ہوتے اور ایسے کیسے کسی کنسلٹنٹ کے پاس بھی نہیں جاتے. تو پھر چوتھے نمبر پہ کیا ہونا چاہیے جو آپ میں نہیں ہے؟ چوتھے نمبر پہ بھائی آپ خود سے اس کا علم حاصل کرنا شروع کر دو, خود سے اسٹڈی شروع کر دو, ریئل اسٹیٹ کو پڑھنا شروع کر دو کہ یہ ہے کیا چیز, اس کے بارے میں. اب جو ہم نے سیشن پیچھے کمپلیٹ کیا نا ریئل اسٹیٹ کا, پے ٹریننگز ہم نے کی ہے, 25,000 روپے پر پرسن ہم نے لیا اس کا, لیکن اس کے اندر زیادہ تر کون لوگ تھے؟ وہ تھے اوورسیز. اوورسیز کیوں تھے؟ ان کے پاس پیسہ ہے, وہ پاکستان میں پیسہ لگاتے ہیں, تو ان کی خواہش تھی کہ بھائی ہم جو کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, کروڑوں روپے ہمارا ضائع ہونے کا خدشہ ہے, تو 25,000 دے کے ہم سیکھ لیتے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا وہ کورس لے لو, میں کوئی کورس نہیں بیچ رہا آپ کے بعد, میں کوئی پے ٹریننگ بھی نہیں کروانے جا رہا کوئی, یہیں پہ جو لیکچر ہوں گے وہی اپلوڈ ہوں گے, میں کوئی نئی سیشن نہیں کرنے جا رہا ہوں. تو یہ میں کلیئر کر دوں, بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹیوٹی شروع کر دیں. تو اب کیا جی, ان لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بنے تھے تو انہوں نے جوائن کیا نا, کسی کے ساتھ 50 لاکھ کا بنا, کسی کے ساتھ 1 کروڑ کا, کسی کے ساتھ 2 کروڑ کا. اب ان کو اس اہمیت کا پتا تھا, وہ اس چیز کی سرچنگ میں تھے کہ جناب ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملے, ہم چیزوں کو سیکھیں, اس کے بعد انویسٹ کریں. اب آج کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریئل اسٹیٹ کا ہمیں پتا نہیں تھا, کسی نے بتایا نہیں, کوئی اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. میرا چینل موجود ہے, میرا نمبر آ رہا ہے, واٹس ایپ کمیونٹی گروپ آ رہا ہے, سارا کچھ اویلیبل ہے. اس کے بعد بھی آپ غلط انویسٹمنٹ کرو گے تو یہ آپ کا قصور ہے. تو نیکسٹ ویڈیوز میں ہماری بڑی انفارمیٹیو آئیں گی, چینل کو آپ جوائن کر لیں. تھینک یو ویری مچ.